السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بھئی ایک بات سمجھ لیجیے، ہر نمازی اس پر توجہ دے. یہ خصوصاً جو باہر ایسی جگہوں پر نمازی بیٹھے ہوئے ہیں جو دروازے کے سامنے ہیں. یہ ایک بزرگ تشریف فرما ہیں باہر، مسجد سے باہر دروازے کے باہر ابھی نماز پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ سامنے سے گزرنے کی جگہ ہے، لوگ گزر بھی رہے ہیں. تو نماز پڑھنے والے کو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، اس صورت میں جب جماعت میں نہیں ہے. ان کو آڑ میں بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ جو لوگ گزر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوگا تو یہ بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ موقع انہوں نے فراہم کیا ہے. یہ مسائل سمجھنے چاہیے نماز کے، اور خصوصاً نماز کے آگے سے گزرنے کے. اب تو میں دیکھتا ہوں بہت سی مسجدوں میں وہ ذرا سا ایک اسٹیپ اوپر ہوتی ہے مسجد، صحن نیچے ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ سترا ہو گیا. سترا نہیں ہوتا. اس سے سترا تو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس ہاتھ کے برابر. انسان کا جو ہاتھ ہے کونی تک جو دھویا جاتا ہے اتنا لمبا ہو، اور شہادت کی انگلی جتنی ہے اتنی موٹی ہو. اس کو کہتے ہیں سترا. اگر یہ سترا نہ ہو تو آگے سے جو گزر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے جو گزر رہا ہے دیکھ رہا ہے پھر بھی گزر رہا ہے، اگر اس کو اس کی قباحت کا، اس کے گناہ کا پتہ ہوتا تو 70 سال بھی کھڑا رہتا وہاں پر، آگے سے نہیں گزرتا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. ہمارے پاس ویسے بھی نیکیوں کے انبار نہیں ہیں. اس کا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہی آیت سورہ بنی اسرائیل کی گزشتہ جمعے بھی تلاوت ہوئی تھی، اور اس کے ضمن میں یہ بتلایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا سفر کرایا، جسمانی حالت میں کرایا، خواب میں نہیں کرایا. اور اس معراج کے سفر میں اللہ رب العزت نے کتنی ساری چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں. وہ صرف آپ کو دکھلانا مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ کا نبی اپنی امت سے وہ بیان فرماتا ہے اور وہ پھر ہم تک پہنچتی ہیں، ہمیں ایک سبق دینا مقصود تھا. یہ باتیں تقریباً ہر سال چلتی ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن سبق پرانا ہو جاتا ہے، دوبارہ ایک سبق. حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت خواجہ ابو طالب کی صاحبزادی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں ایسی حالت میں رات کو آرام کر رہا تھا کہ نہ میں ابھی نیند میں تھا نہ جاگ رہا تھا، درمیان کی حالت۔ اس حالت میں جبریل امین حاضر ہوئے، مجھے اٹھایا اور اٹھا کے مجھ سے کہا چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا اور اس گھر سے بیت اللہ تھوڑے سے فاصلے پر تھا، 5 منٹ بھی پیدل نہیں، بیت اللہ تک میں ان کے ساتھ گیا۔ بیت اللہ میں حتیم کے اندر انہوں نے مجھے لٹایا، سینے کو چاک کیا، میرا دل نکالا، زمزم شریف سے اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو واپس رکھ دیا، سینے کو سی دیا۔ آپ کی موجودہ زبان میں کہیے دل کا آپریشن کیا۔ اور یہ کیوں کیا کہ ابھی جو آگے کا سفر درپیش ہے یہ ایسا سفر ہے کہ جو اس روئے زمین پر رہنے والا ایک شخص اس زمین سے پہلے آسمان، پھر پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، حتیٰ کہ ساتھ میں اس سے اوپر عرش، جنت، دوزخ، سب چیز کے سفر پر جانا ہے، دیکھ کے آئے گا، مشاہدہ کر کے آئے گا آپ سے۔ تو ہمارے ہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہوائی جہاز کا سفر برداشت نہیں کرتے، زمینی سفر کرتے ہیں۔ انسان کا دل ہے، کمزور ہوتا ہے، اور یہ جہاز بھی ایک حد تک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا اونچائی میں۔ تو اب ایسا سفر جو اس روئے زمین کا رہنے والا اتنا عظیم الشان سفر کر رہا ہے، تو اس کو اس عظیم الشان سفر جو اوپر کا ہے وہاں کی کیفیات کو برداشت کرنا، اس کے لیے دل کا آپریشن ہو کہ یہ کیفیت وہاں کی برداشت، کیونکہ زمین کا رہنے والا ہے، آسمانوں کا تو رہنے والا نہیں۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ کام ہو گیا تو جبریل امین نے ایک سواری حاضر کی، اس کا نام آتا ہے براق۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے اس کی نکیل پکڑی اور مجھے کہا کہ آپ اس پر سوار ہوئیے۔ جب میں اس پر سوار ہونے لگا تو اس جانور نے شوخی دکھلائی، جانور میں ہوتا ہے بعض اوقات شوخی دکھلاتا۔ جب شوخی دکھلائی تو جبریل امین نے جانور سے ایک بات کہی، یہ ہے سبق کی بات، یہ صرف قصہ نہیں ہے۔ جبریل امین نے فرمایا جانور سے تجھے معلوم ہے کہ آج تیرے اوپر ایک ایسی شخصیت سوار ہو رہی ہے جو آج سے پہلے کبھی ایسی شخصیت تیرے اوپر سوار نہیں، اور یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سن کر بالکل سیدھا ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جانور ایسا جو انسان کی صفات نہیں رکھتا۔ عموماً ہم تو یہ کہتے ہیں جانور وہ ہے جو انسان کی صفات نہیں رکھتا، لیکن حیوان، اس کو جانور بھی کہہ لیجیے، جانور اور حیوان تو ہم بھی ہیں۔ کیا ہم زندہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں حیات نہیں بخشی؟ لیکن فرق یہ ہے کہ جو صفات انسان کے اندر ہیں ہم جانوروں کے اندر ہیں، وہ ان جانوروں کے اندر نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اس جانور نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر شرمسار ہو گیا، اور ہم جن کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن ہم آپ کے احکامات کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر بعض اوقات اس پر توجہ نہیں دیتے، ایسے بے دردی کے ساتھ پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ کہاں وہ ایک جانور اور کہاں ہم انسان، اشرف المخلوقات۔ اللہ رب العزت
اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر تو اس کو شرمندگی ہو گئی، اور ہم سن رہے ہیں تو شرمندگی کیا، ہم تو احکامات کو رونتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سبق ملا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ہم سنیں اور جب پڑھیں، جب سمجھیں، صرف پڑھنے سننے سمجھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم آگے چلے، اس پر سوار ہو گئے، چلنے لگے، جبریل امین نے کئی مقامات پر سواری روکی، فرمایا کہ 2 رکعت ادھر پڑھیں، 2 ادھر پڑھیں، 2 ادھر پڑھیں، جس میں مدینہ منورہ بھی تھا، کوہ طور بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی تھی، سب جگہ 2 رکعت پڑھواتے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک بوڑھے نے ہمیں چلتے ہوئے روکنا چاہا، ہاتھ دے کے۔ جبریل امین نے دیکھا، جبریل امین نے فرمایا آپ آگے چلیے، اس پر توجہ نہ کیجیے۔ تھوڑی دور چلے تو ایک بڑھیا نے روکنا چاہا، جبریل امین نے پھر یہ فرمایا اس پر توجہ نہیں کیجیے، آگے چلیے۔ اور پھر اس کے بعد جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں وہ بوڑھا کون تھا؟ عقیدے کی بات آ رہی ہے نا، ساری عقیدے کی۔ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، سارے اعمال کا مدار عقیدے پر ہے۔ عقیدہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیں جس بت کے آگے ہم ماتھا ٹیک دیں وہ بھی اولاد دے دیں اور پھر نماز بھی پڑھیں، مزاروں پہ جا کے دھاگے بھی باندھ کے آئے مجھے بیٹا ملے گا، پھر روزہ بھی رکھیں، پھر ایسے عبادات کا اعتبار نہیں، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ بیٹا تو اس سے مانگ لو اور دینا اس کا کام ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں۔ جبریل امین نے پوچھا آپ جانتے ہیں یہ بوڑھا کون تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ اور ہم میں سے بعض لوگوں کی کیا رائے ہے کہ اللہ کا رسول سب جانتا ہے۔ اگر اللہ کا رسول سب جانتا ہوتا تو اللہ نہیں ہوتا نا، پھر رسول ہی کیوں ہوتا؟ ضرورت ہی نہیں تھی اس کے رسول ہونے کی، وہ تو پھر خود ہی معبود ہوتا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو، اور نبیوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جبریل امین کے سوال کا فرمایا میں نہیں جانتا اس بوڑھے کو۔ آپ نے کہا میں نہیں جانتا، کیوں؟ جانتے ہی نہیں تھے اس لیے کہا۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عاجزی سے کہہ دیا تھا میں نہیں جانتا، ورنہ جانتے تو سب تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گاؤں کا گوار آیا۔ حضرت تھانوی کے بڑے پکے اصول تھے نا، کوئی اگر تعویذ دینے بھی آتا تھا تو فرما دیتے آتے کے ساتھ ہی کہو میں اس کام سے آیا ہوں۔ آپ پوچھتے کیوں آیا ہوں؟ زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بھائی کوئی اور کام؟ نہیں کوئی اور کام نہیں۔ جب چلنے لگتا پھر کہتا تعویذ چاہیے، کہنے دوبارہ آنا ہے اس کے لیے۔ کہنے کیوں نہیں بتائیں؟ یہ ایسے اصول تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 52 تولے پاورت تھی، بس بڑے کام کے اصول تھے۔ ایک گوار آیا، کہنے لگا حضرت جی میری بیوی مر گئی۔ کہنے حضرت نے فرمایا اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ کہنے کہ نہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہو۔ کیسی بات کی اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی تھی، اس کو موت دے دی، میں کیسے زندہ کر سکتا؟ نہیں مجھے معلوم ہوا آپ زندہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بابا میں یہ کام نہیں کرتا، نہ میرے آتا ہے نہ اللہ نے کسی انسان کو دیا یہ کام، مصر رہا نہیں آپ سے۔ میں نے کہا بابا تو جا یہاں سے۔ چلا گیا، باہر جا کے کہہ رہا ہے کر تو سکتے تھے، عاجزی سے نہیں کیا۔ وہی ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام جانتے تو سب تھے، عاجزی سے ہمیں نہیں جانتا۔
اللہ کے بندے نہیں جانتے بس۔ جبریل امین نے کہا آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں کبھی نہیں۔ جبریل امین نے فرمایا یہ دنیا تھی، دنیا اگر آپ اس کے روکنے پر رک جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا میں پڑ جاتی، دین کا کوئی نہیں رہتا۔ کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی جب ہم اتنے دنیا میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا خراب ہے، دنیا بھی دین ہے بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے۔ اگر دنیا کو دین کے طریقے سے نہیں چلائیں گے تو زکوٰۃ کیسے دو گے، صدقہ خیرات کیسے کرو گے؟ دنیا تو ہے، عبادت ہے، دین ہے، لیکن کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق۔ فرمایا کہ اگر آپ توجہ دے دیتے تو ساری امت دنیا کی ہو جاتی۔ کیا خیال ہے؟ 5 وقت کی نماز جس میں 1.25 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ یہ لگتا ہے، اور 22.5 گھنٹے ہمارے اپنے سارے دنیا کی زندگی کے لیے وقت ہے، گھر کے لیے، دکان کے لیے، ملاقات کے لیے، کاروبار کے لیے، عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے، تقریبات کے لیے، غمی کے لیے 22.5 گھنٹے، اور 1.5 گھنٹہ جو نماز کا ہے وہ ہم بھی پورا نہیں دیتے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، جبریل امین فرما رہا ہے پوری توجہ ہو جاتی تو جو 1.5 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا آتے ہیں یہ بھی نہ ہوتے، ابھی بھی پورے تھوڑی آتے ہیں۔ گزشتہ جو میں بتلایا تھا نا، وہ دعا جو رجب کی ہے وہ گزشتہ سال کی کیفیت کو سامنے رکھ کے پڑھا کیجیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ نہ کرے کبھی ہماری زندگی میں پچھلے جیسی کیفیت کا رمضان آئے، کبھی نہ، اللہ کبھی نہ لائے ایسا۔ تو ہماری کیفیت جب اس پر ہمارے نبی کی توجہ نہ دینے پر ہم اتنے ہیں، اگر توجہ دے لیتے رک جاتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ یہ بتلانا مقصود ہے، سبق دینا۔ جبریل امین نے پوچھا بوڑھیوں کو جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جبریل امین نے فرمایا یہ دنیا کی عمر ہے، دنیا جب سے بنی آدم علیہ السلام سے پہلے سے بنی، انسان بنایا گیا، اس میں بسایا گیا، ہزاروں سال گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نے وہ جو بڑھیا دکھائی، جبریل امین نے فرمایا دنیا ہے، دنیا کی عمر اتنی رہ گئی جیسے اس بڑھیا کی، اور بوڑھے کو آپ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کب مر جائے گا۔ ویسے تو موت کا کوئی وقت نہیں ہے کسی کا بھی، لیکن خصوصاً بوڑھے کو دیکھیں معلوم ہوتا ہے بس ابھی کبھی کسی وقت بھی خبر آ جائے گی۔ آپ کو بتلایا کہ دنیا کی اتنی عمر ہے، ہم دنیا کے پیچھے کتنے ہیں؟ 22.5 گھنٹے میں، ایسی دنیا کے پیچھے کہ اس دنیا کے پیچھے جانے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خبر نہیں لی۔ ایسی دنیا مقصود نہیں تھی، دنیا تو وہ مقصود تھی کہ ہم دکان پر بیٹھے ہوں اور نماز کا وقت ہو تو ہمیں خیال ہے نماز پڑھنے جانا ہے۔ دنیا وہ مقصود تھی، دنیا وہ مقصود تھی کہ ہم اپنے سارے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اٹھنے بیٹھنے کی اور مجلس برخاست ہونے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ کر اٹھیں، اس میں فائدہ ہو، لیکن ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے تو سمجھا کہ دکان پہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں جو بزنس کر رہے ہیں، اس کا تو دین سے تعلق ہی نہیں۔ آپ لوگوں کو سنتے ہوئے دیکھیں گے، کسی کو آپ دنیا کی کوئی خرابی بتلائیں، اس کی اپنے عمل کی، تم جھوٹ بول رہے ہو، کاروبار کرتے، کہتا ہے لوگ میں نماز تھوڑی پڑھ رہا ہوں، دین تو نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے، اس کو دین ہی نہیں سمجھتا ہو۔ کاروبار بھی دین، یہ بزنس بھی دین ہے، اور ایسی تھوڑی فرما دیا اللہ کے رسول نے کہ سچا تاجر، سچا، جھوٹا نہیں، سچا تاجر، ایماندار تاجر جو ہوگا وہ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تاجروں کا مجمع ہے نا زیادہ،
تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ جب دنیا کی عمر اتنی سی ہے تو ہم جو دنیا کے پیچھے اس طریقے سے لگیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ ہماری عمر تو وہ ہے جو بتلا دیا کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ پاؤں قبر میں ہیں، لیکن ہماری دنیا جو ہے ابھی دین کے مطابق نہیں ہوئی۔ تو صرف دین اسی کو نہ سمجھیے کہ نماز پڑھ لی بس دین پر عمل ہو گیا، دین کا ایک حصہ ہے یہ۔ روزہ رکھ لیا رمضان کا بس دین پر عمل ہو گیا، نہیں، دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے۔ حج کر لیا عمر میں ایک مرتبہ، دین پر عمل ہو گیا، نہیں، دین کا حصہ ہے یہ، اور دنیا جو ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو درست کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، دین کا تو ذکر بعد میں فرمایا، اے اللہ ہماری دنیا کو اچھا بنا دے، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر دین کو لے کے اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ تو دنیا پہلے اچھی ہوگی، دنیا اچھی ہوگی دین بھی اچھا ہو جائے گا، اور ہم دین صرف اسی کو سمجھیں گے اور دنیا کو دین نہیں سمجھیں گے تو سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ یہ چند باتیں اس وقت عرض کی، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت